آج محرم الحرام کی 28 اور 29 تاریخ کو جو بندہ بھی دولت کا یہ خاص عمل، چاہو تو 28 کو پڑھ لو، چاہو تو 29 کو پڑھ لو، کیونکہ یہ محرم کے آخری منگل اور بدھ کے دن ہیں۔ اللہ والو، جو بندہ بھی ان دنوں میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ خدا را، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ کامیابیوں کا راز ہے، یہ اللہ پاک کی وہ تجلیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جس سے ظالم اور ستمگری کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اللہ والو، آج یہ تسبیح اللہ الصمد، اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ جب بندہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ والوں، رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں، اور پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج جو چاہیے، جتنا چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگ لیں، اور ساتھ میں اللہ والوں وہ سورت جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ سورت جب نازل ہوئی، شیطان اس دن چیخ مار کے رویا تھا، اور شیطان کی رونے کی آواز مشرق سے لے کے مغرب تک تمام جن و انس نے سنی تھی، کیونکہ وہ سورت نازل ہو گئی تھی جس سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج وہی تسبیح، وہی عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی بڑا، بہت ہی خاص اور بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ لوگوں کو پورے سال کا رزق اور پورے سال کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ آج جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج محرم الحرام کی چاہو تو 28 کو پڑھ لو، چاہو تو 29 کو پڑھ لو، دونوں میں سے کسی بھی دن یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی پڑھیں گے فائدہ اسی وقت ہوگا۔ اللہ والوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اور یہ محرم الحرام کی چاہو تو 28 کو پڑھ لو، چاہو تو 29 کو پڑھ لو، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا را، اس تسبیح کو چھوڑیے گا نہیں۔ اگر آج آپ لوگوں نے یہ دن غفلت میں گزار دیا تو اللہ والو، 1 سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا، کیونکہ اس کے بعد محرم کے مہینے میں نہ تو منگل آنے والا ہے، نہ تو بدھ کا دن آنے والا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کوئی عام سورت نہیں، یہ وہ سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں آخری منگل اور بدھ کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھ کر وہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب ان کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے یہ مبارک دن کے صدقے، یعنی 28 اور 29، یہ دونوں تاریخوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ پاک سے وہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اگر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ محرم الحرام کی 28 29 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، اور جو مقروض ہوتے تھے، جو قرض دار ہوتے تھے، نبی پاک ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، یعنی نبی پاک اس عمل کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور آج کل کے دور میں تو لوگ
दूसरों के पैसे खा जाते हैं। अल्लाह पाक हमें हर किसी का रिस्क खाने से, हर किसी के माल को जब्त करने से महफूज फरमाए और अपनी पनाह में जगह अता फरमाए, आमीन। अल्लाह वालों, मुहर्रम की 28 और 29 तारीख, इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन, चाहो तो मंगल को पढ़ लो, चाहो तो बुध को पढ़ लो, पढ़ना जरूर, छोड़ना नहीं। और कोशिश करना कि एक गिलास पानी के ऊपर, पानी का एक गिलास अपने साथ ले लेना, उस पर इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ना। इंशाअल्लाह जैसे ही इस अमल को पानी के गिलास में पढ़ोगे, दम करोगे और पानी को पी जाओगे, तो इस अमल की पूरी रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगी और फिर अल्लाह वालों आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। नजर बद, जादू, जिन्नात के मामलात जल के राख हो जाएंगे। इससे बढ़कर आप लोग और क्या चाहते हैं? इसके अलावा कोई अगर बेरोजगार है, किसी का रोजगार छूट गया है, नौकरी नहीं है, जॉबलेस है, तो मुहर्रम की 28 और 29 तारीख को ये अमल पढ़ ले। अल्लाह पाक कुशादा रोजगार, बेहतरीन रोजगार अता फरमा देगा। वो रोजगार अता फरमा देगा जिसको हासिल करने के बाद आप लोग कभी किसी के मोहताज नहीं बनेंगे। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस तस्बीह, इस अमल को भी पढ़ें और जो तरतीब मैं आपको देने जा रहा हूँ उसके साथ ही पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अगर आप लोग बे औलाद है ना, साहिब औलाद होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये अमल आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह मुहर्रम की 28 तारीख या 29 तारीख आ जाए, तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि मुहर्रम की 29 तारीख के रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए, तब भी इस तस्बीह को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह मुहर्रमुल हराम की 28 और 29 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी ख़ास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाजा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला, अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ لوگ تمام اپنے مقصدوں کو اور حاجتوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جائیں، رب کی بارگاہ میں ایک کاغذ پہ لکھیں اور بیٹھ جائیں، پھر عمل پڑھیں، اور پھر آپ لوگ دعا مانگیں رب سے کھل کر۔ دیکھیں، آج اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگنے کا دن ہے۔ آج اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں، رب کی شان کریمی کے صدقے مانگیے گا۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ پر رحم اتنا زیادہ فرما دے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں۔ چاہو تو محرم کی 28 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 29 تاریخ کو پڑھ لو، منگل بدھ دونوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ تسبیح آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھ کر رب سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب کچھ آپ کے نصیب، آپ کے تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، آج مانگنے کا دن ہے، آج مانگنے کا دن ہے، اپنے نصیبوں کو اجاگر کروانے کا دن ہے۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ والوں وہ سب آپ کو ملے گا جس کی آپ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ ایک گلاس پانی کا ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کیجیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔
رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔
پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں، کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی بتایا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ مکمل پڑھی جائے گی، اور آخر میں آپ نے آمین بھی کہنا ہے اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ دعا اللہ پاک کے قریب لے کر جاتا ہے، دعا ہمارے رزق میں خوب برکتیں اور رحمتیں کرواتا ہے۔ تو اللہ والوں، دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ پہلے تو پانی کو پی لیں جو آپ نے جس پہ دم کرا ہے، اور اللہ والوں اب رب سے مانگے، کھل ڈل کے مانگے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں،
اللہ پاک سے توجہ کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر رحمت ظاہر فرما دے گا۔ یہ محرم الحرام کی 28 اور 29 تاریخ ہمارے لیے رحمت برکتیں لے کر آئی ہے، تو اللہ والو لازمی کھل ڈل کے مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔